बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी क्रिकेट के दो ऐसे नाम हैं जो कि चाहे परफॉर्म करें या ना करें, उनकी वजह से बहुत से लोगों का खर्चा पानी चलता है। एक कैटेगरी ऐसी है जो कि उनकी तारीफ करके यूट्यूब्स पर वीडियो लगाती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पैसा कमाती है, जबकि दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो कि बिला जवाज तनकीद करके यही काम सर अंजाम दे रही है। अगर ये हरकतें यूट्यूबर्स करें तो समझ में आता है, लेकिन जनाब यहाँ पर तो फॉर्मर क्रिकेटर्स मैदान में उतर चुके हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बंदा हैरान और परेशान हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही क्रिकेटर्स की कुछ ऐसी ही वियर्ड और इनसेन स्टेटमेंट्स दिखाएंगे, बताएंगे कि जब आपको पता चलेगा तो आपकी भी हालत ऐसी ही हो जाएगी कि कौन लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं ये लोग, और जब आ ही जाते हैं तो इस तरह की हरकतें कैसे कर लेते हैं ये लोग। तो जनाब, इन सब क्रिकेटर्स में जो सबसे आगे हैं, जो इनके सरदार हैं, वो हैं ऑफ कोर्स हमारे अपने तनवीर अहमद। तनवीर अहमद एक जमाने में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के क्रिटिक हुआ करते थे, लेकिन जनाब फिर हालात ने करवट बदली और अब वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अव्वल दर्जे के हामी हैं, उन्हें पसंद करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट्स इशू करने पर थोड़ी सी हैरानगी और परेशानी हो जाती है कि जब वो कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो सचिन तेंदुलकर से भी बेहतर क्रिकेटर हैं। इसके अलावा जब हम उनकी रीसेंट स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, खासतौर पे तब से जब से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान के T20 सेटअप से अलग किया गया है, सो तब तो जब भी कोई मैच होता है तनवीर अहमद एक नई स्टेटमेंट के साथ सामने आते हैं। जनाब, इसका आगाज तब से हुआ जब बांग्लादेश की टीम आई पाकिस्तान से 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए PSL के फौरन बाद। पाकिस्तान में बांग्लादेश की टीम क्या आई, तनवीर अहमद काफी एक्टिव हो गए। उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई कि जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी जूनियर इनके जितने रन्स कर दे मैं T20 में उसको सल्यूट करूंगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट के दो चीते हैं। तो जनाब, हम तनवीर अहमद से कहेंगे कि इन दोनों जितना टाइम आप जूनियर्स को दे तो सही, फिर आप देखिएगा। और जनाब, फिर मैचेस शुरू हुए और जैसे जैसे मैचेस का रिजल्ट आता गया तनवीर अहमद की नई नई स्टेटमेंट्स सामने आती गईं। एक मैच खेला गया बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान के, जिसमें पाकिस्तान की जो टीम है उसने 110 रन बनाए, जिसके ऊपर तनवीर अहमद ने ट्विटर पर एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि याद आएगा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का मुश्किल विकेट पर और स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट खेलना। अब मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ये स्टेटमेंट रात के किस पहर में दी है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में मैच हो रहा था, लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में मैच हुए थे, तो ऐसे में इस तरह की स्टेटमेंट ने मुझे तो कुछ हैरान कर दिया। उसके बाद जनाब 22 जुलाई को एक और मैच खेला गया और उस पे तनवीर अहमद की बड़ी ही दिलचस्प स्टेटमेंट सामने आई, क्योंकि वो जो मैच था पाकिस्तान कुछ रन से हार गया था, मेरे ख्याल से 6 या 8 रन से वो हम मैच हार गए थे। सो उसके ऊपर तनवीर अहमद कहते हैं कि आज के मैच के जिम्मेदार बाबर आजम और रिजवान हैं, क्योंकि अगर ये दोनों होते तो अपने लिए पूरे 20 ओवर खेलते और पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। क्योंकि हेटर्स बोलते हैं ये अपने लिए खेलते हैं, अब ये लड़के भी खेलें, किसने मना किया है इनको। सो जनाब, इस तरह की स्टेटमेंट्स तनवीर अहमद की जानिब से जब भी जूनियर टीम मैदान में उतरती है आती ही रहती है। वैसे तो तनवीर अहमद इसमें अकेले नहीं है, राशिद लतीफ, बासित अली या दूसरे जो दीगर क्रिकेटर्स हैं वो भी उनका साथ देते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ तनवीर अहमद का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। उसके जब बाद जनाब हम देखते हैं कि जो बांग्लादेश की, जब हमने बांग्लादेश का टूर किया तब पाकिस्तान की टीम हार गई, तब भी बासित अली की जानिब से काफी स्टेटमेंट्स हमारे सामने आई मुख्तलिफ। और जनाब फिर आता है वेस्ट इंडीज का टूर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की T20 मैचेस के दौरान तनवीर अहमद ने क्या कहा, इससे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ODI मैचेस के रिजल्ट में उन्होंने क्या कहा, कि जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी ही बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टीम का हिस्सा थे।
اور وہ سیریز ہم 2-1 سے ہار گئے. ویسٹ انڈیز نے 30 سال سے زائد عرصے کے بعد پاکستان کو ہرا دیا اور 92 پر آخری میچ میں ٹیم آل آؤٹ ہو گئی. پہلے جناب جب پہلا او ڈی آئی تھا کہ جسے پاکستان نے جیت لیا تھا، جس میں بابر اور رضوان کے بلے سے بھی کچھ رن آئے تھے. بابر اعظم نے 46 پلس رن بنائے تھے میرے خیال سے، اور محمد رضوان نے بھی اسی طرح کچھ رن بنائے تھے. لیکن وہ میچ ہم جیتے تھے حسن نواز اور حسین طلعت کی آخر میں پرفارمنس کی وجہ سے اور میچ فنش کرنے کی وجہ سے. تو تب تنویر احمد نے بابر اعظم اور محمد رضوان کی تعریف تو کی ہی، ان کی بڑی مہربانی ہے کہ حسین طلعت اور ساتھ حسن نواز کی تعریف بھی کر دی. لیکن جناب پھر جب 2 او ڈی آئی میچز کا رزلٹ آیا، اس کے بعد تنویر احمد کی جانب سے مکمل خاموشی رہی. سکون.com. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر اچانک سے تنویر احمد کو خیال آتا ہے کیا بات ہے، ٹویٹر ہینڈل کافی خاموش ہے. تو وہ سامنے آتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں جناب وہ محسن نقوی کو. اور مشورہ وہ بڑا دلچسپ دیتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ بابر اعظم کو ٹیسٹ ٹیم کا کیپٹن بنا دیا جائے. اور اس کے ہی اگلے دن ان کا یہ بیان سامنے آتا ہے کہ بابر اور رضوان جو ہیں وہ بڑے ہی اچھے کھلاڑی ہیں اور ان کو حالات سے گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. ان کو وہ جس طرح خان ہے ہمارے عمران خان کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کریں. میں ان کو اس بیان پر سوچ رہی تھی کہ ایک جانب وہ محسن نقوی کو بابر اعظم کو کیپٹن بنانے کا کہہ رہے ہیں اور دوسری جانب وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ دونوں خان بن جائیں. ایک اکیلا خان تو سنبھالا نہیں جا رہا محسن نقوی سے، اسٹیبلشمنٹ سے. تو اگر یہ دو بھی مزید خان بن گئے تو پھر کیا ہوگا تنویر احمد صاحب؟ آپ ہی ذرا سوچیں، آپ ہی ذرا بتائیں. کتنی مشکل باتیں کرتے ہیں آپ جو کہ سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں. اور پھر جناب فائنلی ٹرائی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے اسکواڈ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی. اور پھر تو تنویر احمد کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں وہ تو اپنی مثال جناب یہاں پر آپ ہیں. ایک میں تو انہوں نے مائک ہیسن کو بڑی کھری سنائی ہیں کہ وہ انٹینٹ کی بات کرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ بابر اعظم سپنر کے خلاف نہیں کھیل پا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ جو کھلاڑی ہیں ان کی ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کے خلاف پرفارمنس تو دیکھیں جو کھیل رہے ہیں. تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ ویسے ویسٹ انڈیز کے خلاف تو بابر اعظم بھی کھیلے تھے، اس میں بابر اعظم کی اپنی پرفارمنس کیا رہی تھی اس پہ بھی تو تنویر احمد بات کریں. مزید تنویر احمد کا کہنا یہ بھی ہے کہ فخر زمان کو زبردستی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ وہ انجرڈ ہو گئے تھے، صرف اس لیے کہ بابر اعظم کو نہ شامل کرنا پڑے. تو جناب میں تنویر احمد کو بتا دوں کہ یہ جو فخر زمان، سائم ایوب اور صاحبزادہ فرحان ہیں، یہ شروع کی 3 سلاٹس کے لیے کھیلتے ہیں اور عام طور پر ان تینوں میں سے 2 ہی کھلاڑی کھیلتے ہیں. اگر فخر زمان نہیں ہوں گے تو سائم اور فرحان اوپن کریں گے، اور اگر فخر زمان ہوں گے تو پھر عام طور پہ فرحان کو ریسٹ دے دیا جاتا ہے. پاسٹ میں ایسا ہو چکا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اگر فخر زمان باہر بھی ہو جائیں تو بابر اعظم اگر ان ہوں گے بھی تو ٹیم میں کیسے ان ہوں گے، اور کیا اس طرح کی پرفارمنس پر واقعی بابر اعظم کو ان ہونا چاہیے ہے. اور جناب جب ایشیا کپ کی اسکواڈ آئی تو پھر جو تنویر احمد تھے ان کا دماغ میرے خیال سے تھوڑا زیادہ ہی وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ جاری کی کہ جس پہ میں حیران ہوں. ان کا کہنا ہے کہ ہم بابر اور رضوان کے بغیر ایشیا کپ نہیں جیت پائیں گے. تو وہ مجھے یہ تو بتائیں کہ لاسٹ ٹائم جو ایشیا کپ ہوا تھا یا جب اس سے پہلے بھی ہوا تھا تو کیا ہم بابر اور رضوان کے ساتھ ایشیا کپ جیت گئے تھے؟ کیا ہم نے ٹیم انڈیا کو ہرا دیا تھا؟ جناب اس طرح کی سٹیٹمنٹس تنویر احمد تو دے ہی رہے ہیں. لیکن تنویر احمد اکیلے نہیں ہیں. باسط علی وہ کہ جنہوں نے بابر اعظم اور محمد رضوان پر تنقید کے لیے ایک دکان کھولی ہوئی تھی، لیکن پھر انڈین گورنمنٹ کی پالیسی بنی اور پالیسی یہ بنی کہ یوٹیوب چینل کو پاکستانی بند کر دیا جائے، کہ جس میں انفارچونیٹلی باسط علی کا چینل بھی تھا. باسط علی نے ایسے کوئی رنگ بدلا ہے کہ بھئی ہم حیران پریشان رہ گئے کہ وہ باسط علی کہ جن کو بابر اعظم بالکل بھی پسند نہیں تھے، ان پر تنقید کرتے رہتے تھے اور بعض دفعہ صحیح تنقید بھی کرتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا جب بنگلہ دیش کی ٹیم مئی کے اندر ہی پاکستان آتی ہے کہ بابر اعظم نہیں ہے، کراؤڈز نہیں آئے گا میچ دیکھنے کے لیے کیونکہ بابر اعظم کراؤڈ پولر ہیں.
اس اسٹیٹمنٹ پر ہم حیران تھے اور جواب دے دیا لاہور کے کراؤڈ نے کہ تینوں میچز کے اندر ہاؤس فل گیا اور پاکستان وہ سیریز جیت بھی گیا. اور اب جناب باسط علی نے پھر سے ایک نئی کروٹ لی ہے اور ان کا ایک نیا بیان سامنے آیا ہے کہ جس میں جناب وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کرکٹرز ہیں یہ صرف اسی قابل رہ گئے ہیں کہ یہ اشتہارات میں کام کریں. تو جناب ہر نئے دن ان کرکٹرز کی نئی نئی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں, بس بابر رضوان کا ذکر کرنا ہے کسی نہ کسی طرح سے. راشد لطیف بھی اس کے اندر آگے ہیں, وہ تو یہ تک کہتے ہیں کہ جو کرکٹ ہے پاکستان کی, جب ویسٹ انڈیز سے ہم ہار گئے تھے وہ بیریڈ ہو گئی وہاں پہ فلوریڈا میں, اور وہ کہتے ہیں جی اتنے رن بنا کے بابر اعظم جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں T20 سے, تو سلمان آغا صرف 3 ہاف سینچریز کے ساتھ ٹیم میں کیسے ہیں. اور بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹس وہ دیتے رہتے ہیں, ان کی جانب سے آتی رہتی ہیں کچھ جو کہ بابر اعظم کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ تو چلیں پاکستانی کرکٹرز ہیں کہ جنہوں نے بابر اعظم کو سپورٹ کرنا ہی ہے, کیونکہ زیادہ تر پاکستانی فینز ان کو دیکھتے ہیں, اور جب سے انڈین گورنمنٹ نے بند کر دیا ہے ان چینلز کو انڈیا میں, تو پھر تو اور بھی اپنی پالیسی چینج کر لی ہے انہوں نے. زیادہ تر نے بابر اعظم محمد رضوان کی تعریف کرنا شروع کر دی ہے. لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ وکرانت گپتا کو اس چیز کی کیا ضرورت ہے. وکرانت گپتا کا جناب ایشیا کپ کی جب اسکواڈ اناؤنس ہوئی ہے اور ٹرائی سیریز کی, تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کرکٹ سسٹم نے بابر اعظم کو ہرا دیا ہے. تو میں نے تو ایک مثال یہ سنی ہے کہ ماں سے بڑھ کے جو چاہے پھاپھا کٹنی کہلائے. سو وکرانت گپتا کو جو کہ اکثر یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پاکستان کو اور انڈیا کو تو کھیلنا ہی نہیں چاہیے, بلکہ انڈیا کو پاکستان سے نہیں کھیلنا چاہیے, ایشیا کپ کا میچ ہونا ہی نہیں چاہیے ہے, اب اچانک سے بابر اعظم کے لیے دل میں اتنا درد ان کے کیوں پیدا ہو گیا ہے. سو جناب یہ ہیں ہمارے فارمر کرکٹرز اور یہ ہیں ان کے بھونڈے بیانات. ویسے ان میں سے کون سی ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ سب سے زیادہ آپ کو ویئرڈ لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں.